بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کے حوالے سے مزید اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی کون تھے؟ تو درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں، آپ سے 1660 روایات مروی ہیں اور آپ 68 ہجری کو طائف کے اندر فوت ہوئے۔ اگلا سوال ہے، جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن کس تفسیر کا نام ہے؟ تو یہ تفسیر ابن جریر یا تفسیر طبری کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام، یہ نواب صدیق حسن خان کی تفسیر ہے جس میں 236 احکام آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو مفسر کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تفسیر عربی زبان کے اندر ہے، تفسیر کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے، فقہی ہے، مناظرانہ ہے، صوفیانہ ہے، اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کتنی آیتوں کی تفسیر ہے؟ تو 236 آیتوں کی تفسیر ہے۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ بھی نواب صدیق حسن خان کی ہے۔ شروع میں یہ 4 جلدوں میں تھی، پھر نواب صاحب اس میں اضافے کرتے رہے یہاں تک کہ اب یہ تفسیر 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا نام ہے فتح الخبیر، اور اس میں غرائب قرآن کا تذکرہ ہے جو امام بخاری وغیرہ سے منقول ہیں۔ مفصلاً تذکرہ اسی باب میں ہے۔ اسباب نزول کا بیان الفوز الکبیر کے 2 باب میں ہے۔ مرد عورتوں کے نگران ہیں، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 34 میں بیان ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ سورۃ مائدہ میں عورت کو ادب سکھانے اور اس کی اصلاح کرنے کے 3 مراحل بیان ہوئے۔ نمبر 1، فائزوہن، کہ ان کو واعظ کرو، واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستروں اور خواب گاہوں میں تنہا اور الگ کر دو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم ان کو مار بھی سکتے ہو، مارنا۔ سورۃ مائدہ کے مطابق بدترین ساتھی شیطان ہے، وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا۔ سورۃ مائدہ میں پڑوسی کی 3 قسمیں بتلائی گئی ہیں، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ۔ توبہ کی حقیقت کے صورت میں بیان ہوئی ہے، تو توبہ کی حقیقت سورۃ نساء کے اندر بیان ہوئی، اور یہ بھی بتلایا گیا جو مرتے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو پوچھا جا سکتا ہے توبہ مرتے وقت قبول نہیں ہوتی، اس کا بیان کس صورت میں ہے؟ تو سورۃ نساء کے اندر ہے۔ توبہ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، سورۃ توبہ کے اندر اور چیزوں کا بیان ہے۔ قانون وراثت کی وضاحت کے صورت میں ہے، تو قانون وراثت کی وضاحت سورۃ نساء میں ہے۔ یاد رکھیں، وراثت کے متعلق اکثر احکامات 3 ہجری کو نازل ہوئے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 1 بھی نہیں ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ میاں والی میں ایک علاقہ ہے، وہاں بچراں، وہاں کے مفسر تھے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان انہی کے شاگرد تھے۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں منسوخ آیات 1 بھی نہیں ہے۔ مولانا گوہر الرحمان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 6 ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک منسوخ آیات 5 ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق آیات کے وزن و قافیہ میں اللہ رب العزت نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ تو سانس کی مدت کا۔ تفسیر قرآن کے دوران کسی مشکل مقام کو اس انداز سے بیان کرنا کہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توجیہ۔ تو توجیہ کی تعریف یاد رکھیے گا۔ آگے ہے، کوئی ایسی غیر معروف بات جو کسی بھی شخص پر صادق آ سکتی ہو، یعنی ایسی عام بات جو کسی بھی شخص کے متعلق ہو سکتی ہے مگر اس سے ارادہ کوئی خاص شخص کا ہو، تو اسے تعریض کہتے ہیں۔ تعریض لغت میں چوٹ لگانے کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر سب لوگوں کے اندر کسی کو سمجھانا چاہتے تو یوں فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس سے وہ بندہ بھی پردے میں رہ جاتا اور اس کو تنبیہ بھی ہو جاتی کہ یہ بات میرے متعلق ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں علماء کرام کے حلقے میں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے زیادہ مقبول ہے۔
اگلا سوال ہے تفسیر کبیر کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ تو تفسیر کبیر کے مؤلف کا نام ہے ابو عبداللہ فخر الدین محمد بن عمر رازی۔ صورتوں اور آیتوں کا باہم منظم و مرتبط ہونا کہلاتا ہے نظم قرآن۔ نظم قرآن سے یہی مراد ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں باہم مربوط ہیں، یعنی ان کے درمیان ربط ہے۔ فتح الخبیر، یہ جو الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے، اس میں ذکر ہے غرائب قرآن کا۔ اصول تفسیر کے متعلق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، رسالہ فی اصول التفسیر، بہت ہی زبردست رسالہ ہے اور مختصر ہے۔ اس کے متعلق ہم علیحدہ لیکچر بنا چکے ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیخ الاسلام تھا، جبکہ نام ان کا احمد بن تقی الدین تھا۔ 661 ہجری میں 1263 میں پیدا ہوئے۔ 1263 سقوط بغداد ہے 1256 میں، یعنی اس کے 8 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں سقوط بغداد کے، اور یہ 728 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ مولانا گوہر الرحمن شیخ الحدیث تھے۔ جامعہ اسلامیہ تفہیم القرآن مردان کے علوم القرآن ان کی کتاب ہے، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تساہل سے کیا مراد ہے؟ لاپرواہی اور غفلت کو تساہل کہتے ہیں۔ یاد رکھیے تساہل کے مرتکب یہود ہوئے تھے کہ احکامات تورات کے سلسلے میں، ان کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، ان پر عمل کرنے کے معاملے میں انتہائی لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہوئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ دور میں یہود کا نمونہ ہے علماء سو، برے علماء۔ یہود کے تساہل کی وجہ نفس امارہ کی پیروی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر لکھا ہے۔ اگلا سوال یہ طوالت و اختصار کے لحاظ سے صحابہ کرام نے قرآنی صورتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ طوالت اور اس کے لحاظ سے وہ کون سی 4 تھیں؟ سبع طوال، معین، مثانی اور مفصل۔ یاد رکھیں سبع طوال 7 صورتیں ہیں، معین 26 صورتیں ہیں، اور مثانی 15 صورتیں ہیں، اور اگر مفصل صورت زاریات سے شمار کریں تو یہ 64 ہیں۔ شعراء کے ہاں اشعار کے وزن و قافیہ کے متعلق علم کو علم عروض کہا جاتا ہے۔ تو علم عروض کی تعریف یہ ہوگی کہ وزن و قافیہ کے متعلق جو علم ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں۔ اس علم عروض کے بانی خلیل بن احمد ہیں۔ وہ علم جس میں اللہ کی نعمتوں اور صفات کا بیان ہو، اس کو علم بھی اعلیٰ اللہ کہتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کو متبنا کہتے ہیں، اور اس کے متعلق احکامات سورۃ احزاب میں درج ہیں کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ اگر تم کو ان کے والدین کے نام معلوم نہیں ہے فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے غلام ہیں۔ سورۃ نحل میں کس کی مثال اس عورت کی مانند بیان کی گئی جو عورت دن بھر سوت کاٹ کر شام کو وہ اپنا کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے؟ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تو یہ بدعہدی کی مثال دی ہے کہ بدعہدی کی مثال اسی طرح ہے، دن بھر سود کاٹو، محنت اور مشقت کرو، شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو بدعہدی بھی اسی طرح ہے کہ عہد میں تم ایک بات کو پختہ کرتے ہو پھر اس کو توڑ دیتے ہو، یہ اسی طرح ہے۔ اگلا سوال ہے ہر وہ چیز جو شرم و حیا کے منافی ہو اسے فحشا کہتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو صورت نحل کی آیت ہے اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس میں فحشاء سے مراد ہر وہ چیز جو شرم و حیا کے منافی ہو۔